اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ العظم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے بقیہ جتنی بھی ٹرانسمیشنز ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی، ایپل ٹی وی اور بہاؤ نگر گجرات ہندوستان میں حسینی چینل کے توسط سے آپ ہمارے پروگرامات کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ منجی عالم بشریت حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جہاں تک تعلق ہے امام زمانہ علیہ السلام کی گفتگو کا، تو بہت سارے ایسے موضوعات ہیں کہ جس کے اوپر گفتگو کرنا یقیناً ضروری ہے، اور بہت سارے ایسے موضوعات ہیں کہ جن کا جاننا ضروری ہے، اور اس امر کے لیے ہم علماء کرام کو دعوت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کے تمام ان موضوعات پر گفتگو کی جائے۔ اور اس کے علاوہ ایک کوشش ہماری یہ ہے کہ جو سوالات امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے مومنین ہمیں بھیجتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان سوالات کو بھی علماء کے سامنے پیش کیے جائے، البتہ تھوڑی بہت رد و بدل کے ساتھ۔ اس میں یہ ہے کہ تھوڑی سی چینجنگ کرنی پڑ جاتی ہے، لیکن دقیقاً ہم وہی سوال علماء کی خدمت میں بھی پیش کر سکتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے، تو یقیناً آپ بھیجیں، اور انشاءاللہ العزیز ضرور ان سوالات کے اوپر بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور ان کے اوپر بھی علماء سے یقیناً ہم جواب لیں گے، اور ہر قسم کے جو بھی سوالات ہیں ان کو آپ ضرور بھیج دیا کریں۔ امام زمانہ علیہ السلام کا جن موضوعات کے اوپر جو بحث ہے، اس میں سے ایک بحث ہے ہمارے اس دور میں جو ضروریات ہے، جو کہ ہماری فرائض ہے، جن کا انجام دینا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو ایک اس میں سے یہ ہے کہ ہم ان فرائض کو انجام دینے کے لیے، ظاہر ہے کہ ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، فرائض ہے، ان کو انجام دینا ہمارے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ اور اسی میں یہ ہے کہ دیکھیں، اگر بات آتی ہے حقوق کی، فرائض کی، تو یقیناً تمام کے تمام انسانوں کے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہے، اور ایک دوسرے کے اوپر یقیناً لوگوں کے جو حقوق ہونے چاہیے وہ ہیں۔ اور حقوق میں یہ ہے کہ والدین کے حقوق ہے، پڑوسیوں کے حقوق ہے، دیگر افراد کے حقوق ہے، تو بالکل اسی طریقے سے امام زمانہ علیہ السلام کے بھی کچھ حقوق ہیں ہمارے پاس، اور وہ حقوق جو ہے ان کو بھی جاننا یقیناً ضروری ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید ماجد رضا نچوی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ کوشش کرتے ہیں کہ ان سے رابطے کو قائم کیا جا سکے، اور انشاءاللہ ان سے گفتگو کی جائے امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے۔ تو یہ ایک ایسی چیزیں ہیں کہ ہماری کوشش، ہماری محنت، اور ہماری یقیناً جو بھی چیزیں ہیں وہ یقیناً ضروری ہے۔ تو یہ سب چیزیں بہرحال اپنی جگہ پر اہمیت کی حامل ہے، اور یقیناً ان چیزوں کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ یہ ایک ضروری امر ہے، نہایت ہی مہم امر ہے۔ تو ظاہر ہے ایک چیز اگر ہم یہ دیکھیں کہ امامت کے حوالے سے آج کل کے دور میں جو وقت کے امام ہے، امام الوقت ہے، تو امام الوقت کے اعتبار سے ہمارے مزید بھی وہ فرائض اور وہ چیزیں اور کچھ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہے۔ ظاہر ہے ان میں سے ایک چیز ہے امام کی معرفت حاصل کرنا۔ امام کی معرفت حاصل کرنا دوسرے امور کی طرح ہے، یقیناً امام کی معرفت وہ ضروری ہے، لازمی ہے اور واجب ہے، جیسے حدیث کے روشنی میں یقیناً اس چیز کے ثبوت ہمارے پاس موجود ہے کہ امام علیہ السلام کی معرفت یہ واجب ہے، اور اگر کوئی بغیر معرفت امام کے اس دنیا سے چلا جائے تو اس کی موت جو ہے وہ جہالت کی موت ہے، یقیناً وہ شخص جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے انہی بہت سارے ایسے فرائض ہے کہ جس میں سے ایک فرض ہمارا یہ ہے کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت حاصل کر سکیں۔ اور اس پروگرام میں بھی اگر آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا تو زیادہ تر ہماری گفتگو کا سلسلہ معرفت امام زمانہ علیہ السلام ہے، اور امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہی ہم گفتگو کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ
امام کے اس اصل جو مقصد ہے، جو معرفت کا مقصد ہے، ان کے اوپر زیادہ سے زیادہ گفتگو کی جائے۔ تو انشاءاللہ العزیز اس پر گفتگو کا سلسلہ کرتے رہیں گے، اور دیگر جو موضوعات ہے یعنی پروگرام کو انشاءاللہ مزید موضوعات کی طرف بھی لے جانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو جہاں تک معرفت کا سوال ہے تو یقیناً معرفت ضروری ہے کہ ایک شخص سے، ایک دنیاوی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک شخص سے جب آپ معاملہ کرتے ہیں، ایک شخص کے ساتھ جب آپ دوستی کرنا چاہتے ہیں، ایک شخص کے ساتھ آپ جب رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں، تو یقیناً اس کی معرفت کی طرف آپ خود بخود آپ کی رغبت ہوگی، اور آپ کی خواہش یہ ہوگی کہ کسی طریقے سے بھی اس شخص کے ساتھ ہماری معرفت حاصل ہو سکے اور اس کو ہم جان سکیں کہ کیا ہے اور کیا حالات ہے۔ تو یہ سب چیزیں یقیناً ضروری ہوتی ہے، لازمی ہوتی ہے۔ تو یہ وقت کے امام ہے، امام الوقت ہے، تو وقت کے امام کے ساتھ پھر کیوں معرفت نہ ہو؟ یقیناً عقل کا تقاضا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام جو کہ اللہ کے اور بندوں کے درمیان وسیلہ ہے، تو پھر ہم کیسے امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت حاصل نہیں کریں؟ تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یقیناً امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت لازمی، واجب اور ضروری ہے۔ تو معرفت جو ہے وہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ انسان کی خلقت جو ہوئی ہے وہ معرفت کے لیے ہوئی ہے، اور وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی تفسیر بھی جب امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد الا لیعبدون سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان ہمیشہ جو ہے وہ رکوع اور سجود کرتا رہے، بلکہ اس سے مراد ہے الا لیعرفون، یعنی ہم اللہ کی معرفت حاصل کر سکے۔ انسان کی معرفت کے لیے ہی انسان کی خلقت ہوئی ہے کہ وہ انسان کو جو ہے وہ معرفت حاصل کی جا سکے اور اس عظیم فیض سے فیضیاب ہو سکے۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے معرفت کا، انسان کی خلقت کو اگر دیکھا جائے تو معرفت ہے۔ ہاں، اس سے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ معرفت سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی امام کی معرفت حاصل کر لے تو گویا وہ خدا کی معرفت ہے۔ یقیناً آیت اللہ العظمی، آیت اللہ الکبریٰ، وہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام ہے، اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ تو سب سے بڑی نشانی کا مطلب یہ ہے کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت کو حاصل کر سکے، اور امام کی معرفت حاصل کرنے کا بھی یہی ہے کہ جب آپ امام کی معرفت حاصل کرتے ہیں تو گویا کہ وہ ایک طرح سے آپ خدا کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ کی جو معرفت ہے، اللہ کی معرفت، یقیناً وہ جب انسان ایک بامعرفت شخص ہے، گویا وہ ایسے ہیں کہ وہ قیام باللیل ہے اور دن کو جو ہے وہ روزہ رکھنے والا ہے اور رات کو جو ہے وہ قیام کرنے والا ہے، اس کی منزلت یہ ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ اگر کوئی انتظار امام زمانہ علیہ السلام میں جو زندگی گزار رہے وہ ایسے ہیں جیسے کہ وہ خود امام کے خیمے میں بیٹھا ہو اور امام کی زیارت کر رہا ہو اور اس کے حکم کا منتظر ہو کہ کب امام حکم دے اور ہم تلوار لے کے حاضر ہو جائے اور جا کے امام کے دفاع میں جہاد کر سکے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ ضروری اور لازمی ہے، اور انشاءاللہ العزیز انہی پر آج کے مہمان سے گفتگو کرتے ہیں اور انشاءاللہ ان کے رائے کو بھی انشاءاللہ حاصل کرتے ہیں۔ کوشش کرتے ہیں کہ گفتگو کی جائے انشاءاللہ اگر ہو سکے، اگر نہیں ہوا تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک چیز جو کہ نہایت ہی مہم ہے وہ میں عرض کر رہا تھا کہ معرفت کا تعلق جہاں تک ہے اور امام کی معرفت، اپنے وقت کے امام کی معرفت، یہ کیوں ضروری ہے؟ اس کی وجوہات یہ ہے کہ ہم عقل کو بھی ایک چیز پر اگر ہم عقل سے کوشش کریں اور عقل کو ملحوظ خاص رکھیں تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جب کسی عام انسان کے ساتھ آپ کے روابط ہیں، ان کے ساتھ آپ روابط قائم کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ دوستی کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کے نزدیک جانا چاہتے ہیں، تو یقیناً ان کی معرفت ضروری ہوتی ہے، ان کو پہچاننا ضروری ہوتا ہے۔ یہ ہے کون؟ ہاں، میں آپ کی خدمت میں ایک چیز عرض کروں کہ ظاہر ہے کہ امام کی جو معرفت ہے وہ ایک عام انسان سے اس کے کچھ فرق ہیں، بہت سارے فرق ہے۔ اس میں سے ظاہر ہے کہ اگر معرفت کو آپ اس عنوان سے سمجھے کہ بھئی یہ کس کا بیٹا ہے، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہے، امام زمانہ علیہ السلام نرجس خاتون سلام اللہ علیہ کے فرزند ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ امام ہے،
فقط اس حد تک اگر آپ کی یہ معرفت ہے تو یہ معرفت یقیناً کافی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں اجمالی معرفت، بلکہ آپ کو معرفت جو ہے وہ تفصیلی معرفت امام کی ہونی چاہیے، دقیقاً وہی معرفت جو کہ ہر دور میں ہونی چاہیے۔ ہر دور میں جو امام کی معرفت ہوئی ہے اسی طریقے سے ہمارے بھی فرائض یہ ہے کہ ہم بھی اسی طریقے سے امام کی معرفت کو حاصل کریں۔ تو معرفت امام زمانہ علیہ السلام جو کہ نہایت ہی ضروری ہے اور نہایت ہی مہم ہے، عرض کر چکے ہیں کہ یہ فقط ایک اجمالی معرفت کافی نہیں ہے بلکہ تفصیلی معرفت ہونی چاہیے۔ وہ تفصیلی معرفت انسان کی یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام ہمارے وقت کے امام ہیں، یعنی اولاً تو یہ ہے کہ ہمارے پوری زندگی کا جو مرکزی نقطہ ہونا چاہیے وہ امام ہونا چاہیے، یعنی ہم اگر کچھ بھی کر رہے ہیں تو وہ امام کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنے چاہیے کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ امام کے مرضی کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ آپ کے ہر چیز کا دار و مدار جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام ہونا چاہیے، ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت آمادہ ہونا چاہیے، چونکہ ظاہر ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے مذہب شیعہ کا کہ امام زمانہ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو ہم لوگ امام کی نصرت کریں گے، امام کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے امام کے ساتھ امام کی بیعت کریں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو ہر وقت ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس وقت بھی امام ظہور فرمائیں گے تو اس وقت ہماری آمادگی مکمل طور پہ ہونی چاہیے تاکہ امام جب تشریف لائیں تو ہم امام کے حکم کے مطابق آمادہ رہیں۔ دنیا داری میں اپنے آپ کو اس طریقے سے نہیں الجھانا چاہیے، اس طریقے سے انسان الجھ جاتا ہے بس اوقات دنیا داری میں کہ وہ کسی طریقے سے بھی نہ تو وہ امام کے اس کے لائق ہوتا ہے، زبان سے تو وہ بولتا رہتا ہے کہ میں امام زمانہ علیہ السلام کا منتظر ہوں، امام جب تشریف لائیں گے تو ہم امام کی خدمت میں ہوں گے، یہ زبانی حد تک تو ہے، لیکن اگر اس سے اس چیز کو دیکھا جائے کہ واقعاً وہ یہ شخص جو ہے یہ امام زمانہ علیہ السلام کے صحیح معنوں میں یہ امام کے لیے کر بھی سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، تو یقیناً وہ دنیا میں ایسا الجھا ہوا ہے کہ وہ یہ کام کر نہیں سکتا اتنی آسانی سے، چونکہ اگر دنیا میں انسان جو محبت دنیا ہے، حب دنیا ہے، نہج البلاغہ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، مولا امیر المومنین علیہ السلام کس طریقے سے دنیا کی مذمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دنیا جو ہے یہ ایک، بلکہ بعض احادیث میں اور کلمات کثار میں دنیا کو ایک سانپ سے تعبیر کیا گیا ہے کہ یہ، یا بچو سے تعبیر کیا گیا ہے، فرمایا کہ یہ دنیا سے ہے کہ ایک ایسا بچو ہے کہ اس کے کاٹنے میں بھی مزہ ہے، یعنی آپ کی دنیا کے جو لذتیں ہیں وہ انسان کے اوپر غالب آ جاتی ہے۔ یقیناً ایسی ہی ہے کہ آپ کے اوپر جب دنیاوی لذتیں جو ہے وہ آپ کے اوپر اس طریقے سے حاوی ہو جائے، آپ کے اوپر اس طریقے سے وہ غلبہ کر جائے کہ آپ اس سے باہر ہی نہیں نکل سکتے، یقیناً انسان کے اوپر اگر دنیا کا غلبہ ہو جائے تو اسے نکالنا مشکل ہے۔ میں ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں امام کے معرفت کے عنوان سے، انسان کے کئی دشمن ہیں، اور علماء اخلاق فرماتے ہیں کہ علماء اخلاق کی نظر میں فرماتے ہیں کہ انسان کے 3 دشمن ہیں۔ ایک جو ہے وہ عزازیل ہے، شیطان ہے، جس کو ہم ابلیس بھی کہتے ہیں، ایک ابلیس ہے۔ ابلیس کا کام یہ ہے کہ یہ انسان کو ورغلاتا ہے، ایک چیز انسان کے اندر جو موجود ہے اس کو ابھارتا ہے۔ یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ شیطان عزازیل اپنے طریقے سے کوئی چیز، تاکہ دیکھیں ہمارے پاس ایک جو مسئلہ ہے وہ ہے عزازیل انسان کے اندر گناہ کے جذبے کو ابھارتا ہے۔ مثلا ایک انسان کے اندر وہ گناہ وہ کرنا چاہ رہا ہے یا اس کی نیت ہے، شیطان کا کام یہ ہے کہ اس کام کو وہ ابھارتا رہتا ہے، یہ ایک دشمن ہے انسان کا۔ دوسرا دشمن کون ہے آپ کا؟ دوسرا دشمن نفس امارہ ہے، نفس امارہ خود وجود کے اندر 4 نفس ہے انسان کے پاس، اس میں سے ایک امارہ ہے۔ یہ نفس امارہ آپ کو گناہ کی طرف اور برائی کی طرف رغبت دیتا ہے، یہ خود اپنے وجود کے اندر ہے۔ اب یہ جو رغبت دے کسی چیز کی طرف، پھر شیطان اس میں مدد کرتا ہے،
یہ نقطہ مہم ہے. پھر شیطان اس میں مددگار ثابت ہوتا ہے. یہ ذات خود جو اپنے وجود کے اندر جو نفس امارہ ہے، یہ انسان کے اندر وہ گناہ کے اس چیز کو فٹ کر دیتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. مثلا انسان کے اندر چوری ڈکیتی اور یا دوسرے جو گناہ ہیں مختلف ہے، زنا ہے، دوسرے سخت ترین اور قبیح ترین گناہ ہے، یہ انسان کے اندر اس مادے کو فٹ کر دیتا ہے. شیطان اس میں مدد دینے والا ہے. اور ایک تیسرا دشمن ہے، وہ ہے ہوائے نفس. ہوائے نفس جو ہے یہ عجیب دشمن ہے. یہ ایسا دشمن ہے، اس کی مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ اس طریقے سے انسان کے اوپر حاوی ہوگا کہ یہ آپ جو ہے مثلا کسی کی گاڑی دیکھیں گے، اس کے پاس گاڑی ہے، اس کی قیمت مثلا 70-80 لاکھ روپیہ قیمت ہے اس کی. آپ کے پاس جو گاڑی ہے اس کی 10-12 لاکھ روپیہ قیمت ہے. یہ ہوائے نفس جو ہے آپ کو اس ضلالت کے منزل پہ پہنچائے گا. وہ آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا کرے گا کہ یہ کاش یہ گاڑی آپ کے پاس بھی ایسی ہوتی. آپ کی گاڑی تو کسی کام کی نہیں ہے. یہ ایک مثال ہے، دنیاوی مثال ہے. یا دوسری طرف سے اگر ہوائے نفس کو ہم دیکھ لیں، ہوائے نفس میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہے کہ انسان مثلا کسی چیز کی، آپ کے پاس جو چیز ہے آپ یا نہیں ہے آپ کے پاس، دوسری کی چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، حسد پیدا ہوتا ہے. پھر آپ کوشش کرتے ہیں، یہاں سے گناہ کا مادہ شروع ہو جاتا ہے. گناہ کا مادہ یہاں سے شروع ہو جائے گا. پھر آپ کوشش کرو گے کہ وہی چیز جو اس کے پاس ہے میں بھی حاصل کروں. اور یہ جذبہ آہستہ آہستہ بڑھتا رہے گا. اس طرف سے شیطان اور نفس امارہ بھی ہے، یہ بھی آپ کو برے کام کی طرف وہ رغبت دیں گے. اور ایک دن مثلا خدا نخواستہ انسان جو ہے وہ ڈاکو بن جاتا ہے. خدا نخواستہ وہ جا کے بے ایمانی کرنا شروع کر دیتا ہے. چوریاں ڈکے ابتدا سے چھوٹی چھوٹی چوریاں شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھئی ہم بھی تو دنیا میں آئے ہیں، اپنے لیے توجیہات بھی پیدا کرتے ہیں. ہم بھی تو وہ شیطان کے اصل میں الفاظ ہوتے ہیں، یہ صرف اس کی زبان پہ جاری ہوتے ہیں. کہتے ہیں بھئی وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، ان کے پاس اتنی اچھی زندگی ہے اس کی، ہماری یہ زندگی ہے، تو ہمیں بھی اسی طریقے سے ہونا چاہیے. اللہ سے گلے شکوے شروع کر دیتا ہے. اس کو آپ نے امیر بنایا ہے، اس کا باپ جو ہے وہ امیر آدمی ہے، میرا باپ جو ہے غریب آدمی ہے، اور میرے یہ حالات ہیں. انسان کو آہستہ آہستہ کفر کی طرف لے کے جاتا ہے. آہستہ آہستہ انسان کو کفر کی طرف لے کے جاتا ہے. انسان کو سب سے پہلے اپنے نفس کو مارنا ہوگا، جس کو علماء اخلاق لکھتے ہیں نفس کشی، یعنی نفس کو قتل کر دینا. نفس کو قتل کر دینا، اپنے وجود کے نفس امارہ کو قتل کر دینا. یہ جب قتل ہو جائے گا، شیطان کا تو کام ہی نہیں ہے. پھر شیطان آپ کے ساتھ کیا کر سکتا ہے جبکہ آپ کے اندر وہ مادہ ہی موجود نہیں ہے؟ شیطان کیا کر سکے گا؟ کچھ نہیں کر سکتا شیطان، یقیناً نہیں. آپ کے اندر وہ چیز ہے کہ یہ مادہ، البتہ نفس کشی سے یہ مراد نہیں ہے جو بعض صوفی لوگ کرتے ہیں. مثلا وہ جا کے غاروں میں بیٹھ جاتے ہیں، جی کوئی چیز دیکھتی ہی نہیں ہے. یہ نہیں ہے نفس کشی. وجود کے اندر آپ نے اس خواہشات نفسانی کو ختم کر دینا ہے، مکمل طور پہ اپنے آپ کو بری کر دینا ہے. یعنی آپ اپنے یہ کمال تو یہی ہے. آپ جا کے جنگلوں میں بیٹھ جائیں گے تو وہ پوری آپ نے تو لوگوں کو ہی نہیں دیکھنا ہے، تو آپ کے اندر کہاں گناہ کا مادہ پیدا ہونا ہے؟ یہ نہیں ہے. آپ کے اندر اپنے خود کے سوچ اور وچار کے اوپر آپ نے کنٹرول کرنا ہے، سوچ اور وچار کے اوپر. یہ تقوی الہی سے اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو وہ توفیقات عطا فرما دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان میں یہ طاقت آ جاتی ہے. جب آپ کے اندر دنیا کی محبت اور حب دنیا کو اگر آپ ختم کریں اپنے وجود سے، تو تب آپ جا کے امام زمانہ علیہ السلام کے لشکر کے لیے آمادہ ہو سکیں گے. آپ امام زمانہ علیہ السلام کے آوان اور انصار بننے کے لائق ہو جائیں گے. آپ امام کی بیعت کرنے کے لائق ہو جائیں گے. تقوی الہی کے بدولت آپ اس حد تک پہنچ سکیں گے. یہ اصل انسان کی جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کس طریقے سے اپنے وجود کے اوپر کنٹرول کرنا ہے. اپنے وجود کے اوپر کنٹرول بہت بڑی بات ہے. انسان اپنے وجود کے اوپر کنٹرول کرے، اپنے روح کے اوپر کنٹرول کرے. آپ نے سب سے پہلے جو قدم اٹھانا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو روک دینا ہے. گناہوں کو سے اپنے آپ کو روک دینا ہے. گناہ کی اس مادے کو آپ نے کاٹ دینا ہے، لیکن وہ اس طریقے سے نہیں کہ آپ دوسرے
کام کرے کہ بھئی میرے اندر تو گناہ کا کوئی، مثلا ایک امیر آدمی ہے، پورے اپنی دولت کو وہ جا کے ایک ہی دفعہ میں سب کچھ ختم کر دیتا ہے، خود جا کے بیٹھ جاتا ہے. یہ طریقہ نہیں ہے. آپ نے اپنے حالات میں متقی بننا ہے. اللہ کے نزدیک وہی شخص قابل احترام ہے کہ جس کے پاس وہ سب کچھ موجود ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ فقیر ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود فقیر ہے. تو ہمیں اس چیز کی طرف دیکھنا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے ہمیں اپنے آپ کو آمادہ کرنے کے لیے ان چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم نفس امارہ، ہوائے نفس اور شیطان عزازیل سے اپنے آپ کو اپنا پیچھا چھوڑوا دیں. یہ چیزیں ہیں. اور جب تک آپ حب دنیا آپ کے اندر ہے تو وہ نہیں ہو سکے گا. البتہ حب دنیا سے قطعی مراد نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کمائی نہ کریں، آپ کام نہ کریں، آپ جو ہے وہ کچھ نہ کریں. یہ نہیں ہے، یہ چیز غلط ہے. یہ عقیدہ ہی غلط ہے. ہم لوگوں کو دنیا کے کام بھی کرنے ہیں، دنیا کے کام بھی کرنے ہیں، اور اپنے اہل و عیال کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں نفقہ بھی فراہم کرنا ہے، نفقے کو بھی آپ نے فراہم کرنا ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرنے ہیں. لیکن ان سب کاموں کے باوجود آپ نے اپنے حالات میں متقی اور تقویدار بھی بننا ہے. بہترین ہمارے پاس جو بہترین ذرائع ہیں وہ معصومین علیہم السلام کی ذوات مقدسہ ہے. آپ وہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں، آپ سیرت حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، آپ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، اور اس کے بعد امام حسین سید شہداء علیہ السلام کو دیکھ لی. کوئی بھی امام ہے، امام محمد باقر علیہ السلام، سب کے سب ائمہ اطہار علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں تو آپ کو مکمل طور پہ اپنی زندگی کا ضابطہ حیات جو ہے وہ مل جائے گا. اس کی یہ ہے کہ اگر آپ امام کو دیکھیں تو امام فقط اللہ کے ذکر میں مشغول تو ہے، لیکن فقط یہ نہیں ہے کہ وہ مکمل طور پہ نعوذ باللہ رہبانیت کی طرف جا چکے ہوں، وہ مکمل طور پہ بیٹھے ہوئے ہوں گھر میں عبادت ہی عبادت نہیں، بلکہ دنیا کے کچھ وسائل اور دنیا کے وسائل بھی فراہم کرنے ہیں، اپنے خانوادہ اور اپنے گھر والوں کے ان کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنے ہمسایوں کا بھی خیال رکھنا ہے، ان کا دوسرے بہت سارے کام جو ہے وہ بھی ساتھ میں ہے. لیکن یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے بھی غافل نہیں ہے، اور اللہ کے بندوں پر صلہ رحمی بھی ہے. ہر چیز اپنے ساتھ ہے. انسان کے توازن کو برقرار رکھنا ہے. توازن کو جب آپ برقرار رکھو گے تو اس وقت جو ہے وہ آپ کسی حد تک پہنچ سکو گے اور امام کی بیعت کے لائق ہو جاؤ گے. یہ اصل ہمارا مقصد ہے. تو معرفت امام زمانہ علیہ السلام وجود میں ایک دم سے آپ کے نہیں آئے گا کہ آپ جا کے کتابوں کو پڑھیں گے تو یہ سب چیزیں امام کی معرفت آپ کو حاصل ہو جائے گی. یقیناً ایسا نہیں ہے، یقیناً ایسا نہیں ہے. کتابیں پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا. کتابیں پڑھنے سے فقط آپ کے معلومات بڑھتے رہیں گے. اصل چیز یہ ہے عمل ہے. عمل اپنے وجود کے اوپر اس چیز کو لاگو کر دینا، اس چیز سے وہ ہوگا. مثلاً آپ کو ایک امام جو ہے وہ حکم دے دے کہ آپ جا کے مثلاً پانی لے آئیں، تو جب تک آپ پانی نہیں لے کے آئیں گے آپ فقط یہ کہو گے جی بسم اللہ میں لے کے آتا ہوں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں. آپ سب کچھ یہ کہتے رہیں، جب تک پانی نہیں لاؤ گے کام جو ہے وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچے گا. چونکہ مقصود امام جو ہے وہ کام ہے، نہ کہ آپ کی زبانی کلامی. تو آپ زبانی کلامی سے جتنا بھی آپ اپنے آپ کو امام کا خدمتگار ثابت کرنا چاہیں، آپ کہیں میں تو امام کا یہ ہوں، ظاہری مدح خوانی سے کچھ نہیں ہوتا. ظاہر آپ مدح سرائی سے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک آپ امام زمانہ علیہ السلام کے اور امام کے حکم کے مطابق عمل نہ کریں. عمل ضروری ہے. تو بہت سارے ہمارے جو ہے عرفاء، اساتید علم اخلاق اور ان چیزوں کو اگر آپ غور سے آپ پڑھیں گے تو یقیناً آپ کو بہت ساری چیزیں نظر آئے گی.
اور آپ غور سے جب آپ دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن میں تازہ ہوں گی کہ ہمیں کیا کچھ کرنا ہے۔ ضابطہ حیات کو آپ ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ ہمارا اصل میں ضابطہ حیات کیا ہے اور کس طریقے سے ہمیں اپنے آپ کو ڈھونڈنا ہے، اپنے آپ کو تلاش کر دینا ہے۔ تو اپنے تلاش میں یہ ہے، اسی وجہ سے فرمایا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ تو شناخت انسان ضروری ہے کہ آپ اپنے ذات کو سب سے پہلے شناخت آپ کی ہو جائے، اس کے بعد آپ جا کے اللہ کی معرفت حاصل کر سکو گے۔ تو یہ ہے کہ ہم جو معرفت کے عنوان سے گفتگو کر رہے ہیں تو معرفت سے یہی چیزیں ہم دینا چاہ رہے ہیں آپ کو کہ معرفت فقط ایک زبان اور ایک بیٹھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ معرفت کے لیے آپ کو زحمت کی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے آپ کو ایمان کے ساتھ عمل کی جو ترویج کی گئی ہے قرآن اور سنت میں، تو آپ اسی طریقے سے ایمان اور عمل کو دونوں کو ساتھ لے کے آپ معرفت کے حد تک پہنچ سکیں گے۔ معرفت ایک پریکٹیکل کام ہے۔ معرفت فقط کتابوں میں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ آپ کتابیں پڑھتے رہے اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ قرآن کی آیت حتیٰ کہ نازل ہوئی ہے عمل کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے، عمل نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، عمل نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اگر یہ سب سے پہلے آپ مقاتل میں آپ پڑھ سکتے ہیں، امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے آپ تشریف لا رہے ہیں تو بہت سارے مخلصین بھی اس دور میں موجود تھے، لیکن وہ زبانی مخلصین تھے، صرف زبانی حد تک مخلصین تھے، اور وہ زبانی حد تک جو ہے وہ امام کے چاہنے والے تھے۔ لیکن جب بات آئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے تو بیوی بچے ہیں، ان بیوی بچوں کو کیسے ہم چھوڑ سکتے ہیں، جائیں گے تو قتل ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے اسی طریقے سے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی۔ اور اس کے علاوہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام جب آپ علیہ السلام کہتے تھے کہ جنگ کا موقع ہے تو تیار ہو جائیں، تو کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ ظاہر بڑے عبادت گزار تھے، وہ کہتے ہیں ہماری تو عبادت میں خلل آ جائے گی، ہم جائیں گے تو 2-3 مہینے جا کے پہنچیں گے، پھر 2-3 مہینے وہاں جنگوں میں لگے گا، تو ہم تو اپنے نماز اور روزہ اور ان چیزوں سے بچ جائیں، یہ رہ جائیں گے۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ غور آپ فرمائیں کہ یہ نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے۔ رہبانیت جو ہے وہ ہمارے دین میں ہے ہی نہیں۔ راہب بن جائے انسان، بجی ہم ذکر پہ ذکر کر رہے ہیں، نہیں، عمل کی ضرورت ہے، انسان کو عمل کی ضرورت ہے۔ عمل کیسے کر سکتا ہے وہ؟ امام کی جب معرفت حاصل ہوگی آپ کو، تو آپ کو یہ چیز ظاہر ہو جائے گی کہ واقعاً امام کا حکم خدا ہے۔ اور اگر آپ دوسری طرف سے مثلا حضرت امیر المومنین علیہ السلام، چونکہ ایک ایسی زندگی ہے کہ عجیب ہے، یعنی وہ جو دور حکومت ہے، ویسے تو ساری زندگی امام علیہ السلام حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی سوانح حیات ہمارے لیے نمونہ ہے، لیکن مخصوصاً وہ وقت جب امام جو ہے وہ ظاہری خلافت پر بیٹھے ہیں، وگرنہ خلیفہ تو وہ اس دور میں بھی خلیفہ تھے کہ جب ظاہراً آدم جو ہے وہ خاک اور گل اور آپ کے درمیان تھا، تو تب بھی خلیفہ ہی خلیفہ ہے، امام ہے، وہ رسول کے سچے جانشین ہے۔ اور اس چیز پر ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ہم کبھی اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ خلیفۃ بلا فصل حضرت امیر المومنین علیہ السلام، چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، مذہب شیعہ خیر البریہ کا عقیدہ یہی ہے۔ قرآن اور روایات اور احادیث معصومین اور احادیث رسول اللہ کا یہی ایک ہی ہے کہ خلیفۃ بلا فصل حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے، اور ہم اسے کبھی ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے، چاہے جو بھی ہو جائے۔ ہمارے لیے یہ چیز بالکل 100% ثابت ہے، اور ہم ان چیزوں سے کسی کے ساتھ بھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ جو زندگی ہے بڑی عجیب ہے، یعنی خود لوگ جو ہے جب امام کہتے ہیں کہ جنگ کا موقع ہے تو وہ کہتے ہیں کہ گرمی ہے، مولا کچھ صبر کر لیجئے، تھوڑا سا موسم بہتر ہو جائے تو پھر جنگ کریں گے۔ جب سردی ہوتی ہے تو پھر ان سے کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ گرمیاں ہو جائے، ٹھنڈک ہے، اس میں بڑی اذیت ہوگی۔ تو یہ جو ظاہراً تقوی دار ہے، ظاہراً نمازیں پڑھنے والے لوگ ہیں، ظاہراً جو ہے مسجدوں میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، ظاہراً روزے رکھنے والے لوگ ہیں، یہ ان کی فقط وہی نماز روزے کی حد تک ہے، امام کے حکم پر لبیک
کہنے کی ان کی جرت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے امیر المومنین نے فرمایا یا اشبہ الرجال، اے وہ لوگوں جو کہ ظاہراً آپ لوگوں کی شکلیں جو ہے وہ مردوں سے ملتی جلتی ہے، داڑیاں ہیں آپ لوگوں کی، آپ کی جو ہے وہ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ آپ کی جو ظاہری بدن ہے وہ مردوں والا ہے، لیکن آپ لوگ جو ہے صرف شباہت ہے تم لوگوں کی شخصیت یہ ہے کہ نہ تو تم لوگوں کی مردوں میں جو ہے وہ شمار میں آپ کو لا سکتے ہیں، نہ خواتین میں آپ کی شمار میں آپ کو لا سکتے ہیں۔ تو یہ ہے سلسلہ، اور امیر المومنین علیہ السلام نے یہ جملے سے ثابت کر دیا کہ کچھ ایسے مرد ہوتے ہیں کہ جو فقط مردوں کی شباہت رکھتے ہیں، یا اشبہ الرجال سے یہ ثابت ہے کہ وہ صرف مردوں کی شباہت رکھتے ہیں، داڑیاں ہیں ان کی منہ پہ اور کچھ بھی نہیں ہے، وہ کسی کام کے نہیں ہے، کسی بھی اس کو وہ امام کے حکم پہ لبیک جو ہے کہنے والے یقیناً نہیں ہے، یہ صرف ظاہری نماز روزہ رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم بس اوقات دھوکہ بھی کھا جاتے ہیں ان چیزوں میں، دیکھتے ہیں بھئی بڑا تقوی دار ہے، بڑا متقی ہے، تو یہ متقی تقوی اس کی وہی نماز روزے کے حد تک ہے، اصل چیز ہے ولایت اہل بیت علیہم السلام۔ ایک شخص مدینے میں قرآن پڑھ رہا تھا، حضرت امیر المومنین علیہ السلام گزر رہے تھے، ساتھ میں قمبر بھی ہے، قمبر، تو قمبر نے فرمایا کہ یا امیر المومنین کیا خوبصورت قرآن یہ پڑھ رہا ہے یہ شخص، کیا زبردست صوت و لحن ہے۔ امام نے فرمایا کہ یہ شخص جو ہے قرآن اس کا کوئی فائدہ اس کو نہیں پہنچائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت اچھا پڑھ رہے ہیں، انہوں نے کہا جا کے ان سے پوچھ لیجئے گا، جو عقیدہ ہے پوچھ لیجئے گا۔ تو وہ گیا، اس نے کہا کہ ماشاءاللہ بہت اچھا قرآن پڑھ رہے ہیں، اور حضرت آپ کا جو ہے وہ کیا عقیدہ ہے؟ تو اس نے جو ہے وہ یہی کہا کہ میں رسول کو تو مانتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے اللہ کو مانتا ہوں، پھر رسول کو بھی مانتا ہوں، اور اس کے بعد میں جو خلفائے ثلاثہ ہے ان کو بھی مانتا ہوں۔ اچھے لوگ تھے وہ۔ یہ جو آج کل کے جو خلیفہ ہیں نعوذ باللہ، حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے کو انہوں نے مخاطب کر کے کہا کہ یہ جو آج کے خلیفہ ہے اس کی کوئی سمجھ نہیں آتی، اور یہ کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، تو ہمیں ہم جو ہے نا ان کی محبت ہمارے قلوب میں نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہی جب قمبر آئے تو قمبر لعنت کر رہے تھے اس شخص کے اوپر کہ یہ کس قسم کا ناسبی شخص ہے جو حضرت امیر المومنین خلیفۃ بلا فصل، اور جس کی ولایت اللہ نے واجب کی ہے، یہ تو اس کے بارے میں گستاخیاں کر رہا ہے۔ تو اس شخص نے جا کے انہوں نے امیر المومنین کے پاس آیا اور کہا کہ آپ سچ فرما رہے تھے، یہ شخص جو ہے وہ ناسبی ہے۔ تو جب خوارج کی جنگ ہوئی تو دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ زمین پہ پڑا ہوا مرا ہے، اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے قمبر کو بلایا، فرمایا کہ اے قمبر دیکھ لیجئے یہ کون ہے، اس کی آپ پہچان سکتے ہیں؟ چونکہ منہ کا چہرے کا رنگ اس قدر سیاہ ہو چکا تھا کہ قمبر نہ پہچان سکے۔ انہوں نے کہا یا امیر المومنین یہ کون ہے یہ شخص؟ تو انہوں نے فرمایا، امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہی شخص ہے جو ایک دن مدینے کے گلیوں میں یہ قرآن پڑھ رہا تھا، اور آپ نے کہا کہ یہ بہت اچھا قرآن پڑھنے والا ہے، دیکھیں یہ ناسبی جو ہے آج میرے ساتھ لڑا ہے، میرے سامنے امام الوقت کے سامنے اس نے تلوار اٹھائی ہے اور آج جہنم میں پڑا ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ ہمیں امام علیہ السلام کی وہ سچی محبت چاہیے، ہمیں سچی محبت چاہیے کہ ہم امام کے سچے محب ہو، اور سچی محبت کے تقاضے یہی ہے کہ ہم امام علیہ السلام کے حکم کے مطابق ہر قدم کو اٹھا سکے، ہم جو ہے وہ ہمارا ہر قدم امام کے حکم کے مطابق ہو، امام زمانہ علیہ السلام کے حکم کے مطابق ہو، اپنے آپ کو مطیع امام قرار کر دیں۔ ہم مطیع امام ہے، جو امام کی پسند ہے وہ ہماری پسند ہے، جس امام کی کراہت ہے اسے ہماری کراہت ہے۔ بے شمار اور مثالی بھی بہت ساری ہے کہ ایسے لوگ تھے جو اپنے ذات میں جو ہے وہ بڑے اچھے تھے، متقی تھے، لیکن ان کی گمراہی ہوئی۔ چاہے وہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے افراد ہیں، وہ آپ خواجہ ربیع کو دیکھ لیں یا جا کے بلعم بہور کو دیکھ لیں، یہ سب کے سب ایسے لوگ ہیں کہ جو ظاہراً بڑے متقی تھے، لیکن ان کے اندر وہ معرفت جو ہے وہ ان کے اندر موجود نہیں تھی۔ تو آپ شیطان کو ہی دیکھ لیں، شیطان بہت بڑی مثال شیطان کی ہے، عابد ہے، عالم ہے، زاہد ہے، لیکن معرفت اس کے وجود میں نہیں ہے۔ وجود میں معرفت نہیں ہے تو یہی علم، یہی کمال، یہی چیزیں انسان کے لیے ضلالت کے باعث بنتے ہیں۔ آپ نے غور فرمایا ہوگا کہ بعض گستاخیاں اہل بیت کی شان میں، بعض گستاخیاں عام لوگ نہیں کرتے، جرت نہیں ہوتی ان کی۔ ایک عالم جو ہے جو پڑھا ہوا ہے وہ گستاخ ہو جاتا ہے، گستاخی کرتا ہے،
وہ گستاخ شیطان کی صفت اس میں آ جاتی ہے، وہ اہل بیت کا گستاخ ہو اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے، اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے۔ ان کو علماء کی کچھ فاسق علماء کی کچھ گفتگو، کبھی یہ لوگ جو ہے وہ حضرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کے منکر ہو جاتے ہیں۔ اب غور فرمائیں کہ یہ لوگ جو ہے وہ کس قدر یعنی گرے ہوئے لوگ ہیں، کس قدر یہ لوگ ذلیل لوگ ہیں، کس قدر یہ لوگ اہل بیت کے دل کو دکھ پہنچانے والے لوگ ہیں۔ کبھی اس چیز کے منکر ہوتے ہیں، کبھی جا کے یہ لوگ محبین اہل بیت کو برا بلا کہنے لگ جاتے ہیں، کبھی کبھی غلط استدلالیں شروع کر دیتے ہیں۔ استدلال نہیں ہوتی اہل بیت کے لیے استدلال وہ استدلالیں کرتے ہیں جو اپنے لیے اپنے باپ کے لیے جو ہے روا نہیں مانتے، اہل بیت کے لیے وہ استدلال کر دیتے ہیں۔ تو یہ شیطان صفت علماء دقیقاً سورہ جمعہ میں ان کی تعبیر جو ہے حمل التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار، فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال جو ہے وہ گدھوں کی مثال ہے۔ کتابیں ان کے اوپر لادی ہوئی ہے، بڑی کتابیں انہوں نے پڑھی ہوئی ہے، تقویٰ بھی ہے، تسبیح ہاتھ میں اٹھا کے اللہ اللہ بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ میں جو ہے بڑا مولوی بنا ہوا ہے، سفید لباس اور بڑا متقی، داڑھی رکھی ہوئی ہے، اللہ اللہ بھی کر رہا ہے، کتابیں بھی پڑھی ہوئی ہے، 25-30 سال اس نے حوزہ علمیہ میں بھی گزارا ہے، لیکن آخر میں ایسی گستاخی کر جاتا ہے کہ وہ ایسی گستاخی جو کہ عام انسان نہیں کر سکتا، وہ ڈرتا ہے اہل بیت سے۔ یہ گستاخ جو ہے اپنے علم اور اس چیزوں کے باوجود اہل بیت کا گستاخ ہو جاتا ہے، تو یقیناً یہی ہے کہ یہ علم جو ہے اگر بغیر معرفت کی کا علم ہے، بغیر معرفت کی کوئی بھی چیز ہے، نماز ہے، روزہ ہے، علم ہے، کوئی بھی چیز ہے، اہل بیت کی معرفت نہیں ہے، تو یقیناً اس شخص کی مثال جو ہے وہ گدھے کی مثال ہے کہ انہوں نے چیزیں تو لادی ہوئی ہے لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ دنیا میں یہ شخص کامیاب ہو سکتا ہے، نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ فی دنیا جو ہے اس کے لیے ضلالت ہے اور آخر میں عذاب عظیم ہے۔ اللہ نے ہم سے معرفت کی طلب کی ہے، ہمیں معرفت حاصل کرنا ہے، اور معرفت کے لیے ظاہر ہے عمل کی ضرورت ہے۔ خدا سے ہمیں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اصل میں عرفان اور یعنی وہ معرفت والا عرفان عطا کر دیں، کہ ایسا عرفان جس سے ہم اپنی زندگی سنوار سکے، اپنی جو ہمارے اعمال ہے وہ اس سے سنور جائے۔ تو یہی ہے کہ جب سونے کو آب نہیں دیتے تو سونا جو ہے وہ سونا نہیں رہتا۔ اور انشاءاللہ العزیز پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے، آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو ہمیشہ ہمیں کرنی چاہیے، اللہم عجل لولیک الفرج۔